معزز حاضرین، محتشم جید علماء کرام و تمام سلسلہ طریقت سلوک سے وابستگی کی سعادتوں سے بہرہ مند حضرات، خرابی صحت کے باعث تعطل رہا ہے اور مثنوی شریف کے فیضان میں جو ایک تسلسل رواں دواں تھا اس میں تعطل واقع تو ہوا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جب بارشیں زیادہ ہونے کے بعد بند ہو جائیں تو زمین کی تر و تازگی، شادابی گواہی دیتی ہے کہ بارش رک تو گئی مگر زمین کی پیاس اگر ختم نہیں ہوئی تو کم از کم مطالبے کی حد تک زمین کو سیراب رکھنے میں بارش کامیاب رہی ہے۔ آپ جس قدر دل دادگان حضرات موجود ہیں، مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ سب کی رفاقت خود میرے لیے استقامت کا سبب بنی ہے۔ آپ تمام حضرات کا ذوق اور سنجیدہ محکم طلب اور صادق جذبات، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ خزاں کے طوالت اور شدت کے باوجود ابھی اتنے پودے موجود ہیں کہ جن کی شادابی رونقوں کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا یہ سلسلہ پھر سے ہم شروع کرتے ہیں، اور آپ کی یہ طلب اور مائیت یہ میرے لیے کافی حوصلوں کا سامان ہے۔ آج ایک اصل وہ واقعہ جو احادیث پاک کے اندر محفوظ اور مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارک کے اندر متحیر حیران کھڑی تھیں، سرکار دو عالم اندر تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کے پاؤں مبارک کی طرف دیکھا، جامہ اقدس کی طرف دیکھا، پاکیزہ دستار اور نورانی لباس پہ نظر رکھی، اطمینان نہیں ہوا تو پھر ہاتھ لگانا شروع کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ عائشہ، کیا تجسس ہے، کیا تفحص ہے، کس چیز کی تحقیق مطلوب ہے؟ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میں حجرہ شریف کے اندر داخل ہوں اور آپ یوں میرے سراپا پر تجسس کی نگاہ مرکوز کر لیں اور پھر تسلی نہ ہو تو ہاتھ لگا کے دیکھیں۔ ایک سلسلہ کیا ہے؟ کم از کم مجھے آگاہ تو کرو۔ تو عرض کیا سرکار دو عالم
موسلا دار بارش ہو رہی ہے. ابھی میں آئی تو بارش ہی بارش ہے. ابھی بارش ہی میں آپ اندر تشریف لائے تو میں حیران ہوں کہ اتنی موسلا دار بارش اور آپ بارش کے اندر چلتے ہوئے تشریف لائے، اندر داخل ہوئے، اور آپ کا سارا جسم شریف اور کپڑے مبارک یہ یوں ہی خشک ہیں، ان کو تو تر بتر ہونا چاہیے تھا. تو میں نے سمجھا شاید نظر میں نہ آئیں، تو ہاتھ لگا کے دیکھا تو کپڑے خشک تھے. تو یہ قصہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عائشہ آپ نے اپنے جسم کو کس شے سے ڈھانپ رکھا تھا؟ کیا اوڑھ رکھا تھا آپ نے اپنے سر پر؟ تو جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا عرض گناہ ہوئیں، عرض گزار ہوئیں کہ جناب نبی اکرم علیہ السلام میں قربان جمعہ پر آپ کے ملفوظات، آپ کے ملبوسات شریف، لباس شریف میں سے ایک چادر اپنے سر پہ اوڑھی تھی. تو اس وقت سے بارش شروع ہے، اور جب میں نے وہ چادر مبارک رکھی اندر تو بارش تو تھم گئی، لیکن جل تھل ہے ملک سارا، ہر طرف پانی ہی پانی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ پانی بھی اور پانی ہے، یہ ابر بھی اور ابر ہے، یہ بارش بھی اور بارش ہے، یہ نور کی بارش ہے جو صرف میرے لباس میں سے ایک چیز آپ نے اپنے سر پہ رکھی، وہ کپڑا جو میرے جسم شریف سے لگا تھا وہ آپ نے اپنے سر پہ رکھا تو بارش نظر آئی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہاں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک، اس واقعہ اقدس کی تہ میں جا کر اپنی محبت کے جذبات کا اظہار فرماتے ہیں، سبحان اللہ. اور حقیقت حال سے آگاہ فرماتے ہیں اور بے نقاب کرتے ہیں ساری کیفیت کو. اللہ غنی. آپ ارشاد فرماتے ہیں چونز گورستان پیمبر باز گشت سوئے صدیقہ شدو ہم راز گشت. حضور جب واپس تشریف لے گئے تو جناب صدیقہ رضی اللہ عنہ سامنے ہو گئیں، اور چشم صدیقہ چبر رویش فتاد پیش آمد دست بر روم نہاد. اللہ اکبر. جب سامنے آ گئیں تو آپ نے سر اقدس پر، جسم پر، کپڑوں پر ہاتھ رکھنا شروع کر کے غور سے دیکھنا شروع کر دیا. برماما روئے او موئے او برگرے بانو بر بازوے او. نبی پاک کے امامہ شریف کو دیکھا پھر ہاتھ لگایا، گریبان کو دیکھا پھر ہاتھ لگایا، بازو دیکھے پھر ہاتھ لگایا، ہاتھ پکڑے اور غور سے دیکھا، سب خشک ہیں. گفت پیغمبر چے میں جوئی شتاب، گفت باران آمد امروز از سحاب. ابر ہی ابر ہے، ابر ہی ابر ہے، وہ بارش ہی بارش ہے. اللہ اکبر. ابر ہی ابر ہے، بارش ہی بارش ہے، اور آپ خشک ہیں.
اندر آئیں، بارش میں چل کر آئیں، کپڑے بھیگے نہیں ہیں. جام حایت میں بجویم در طلب ترنم بینم ز باراں اے عجب گفت چه بر صرف گندی از اظہار گفت کردم آردائے گفت کردم آردائے تو خمار. یہ جو آپ کے کپڑے شریف پڑے ہیں نا، یہ جو آپ کے کپڑے شریف پڑے، ان میں سے ایک چادر اپنے سر پہ رکھ لی تھی. گفت بہرے آنمود پاک جے چشم پاکت را خدا باران گئے. اے پاک دل والی، اے پاک آنکھوں والی، اے پاک سینے والی، اے پاک روح والی، اے پاک جسم والی، اے پاک جان والی، اے پاک خیال والی، اے پاک حال والی، اے پاک خیال والی، اے تن و من کی پاک، اے ظاہر و باطن کی پاک. تم اتنی پاک ہو کہ میری چادر جب تیرے سر پہ آئی تو رحمت نے دیکھا، حجاب نہیں تو برسنا شروع ہو گئی، برسنا شروع ہو گئی. یہ بارش نہیں تھی، یہ نور خدا تھا. یہ بارش نہیں، یہ نور خدا ہے. یہاں کمال کی بات، یہ نور خدا ہے. اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چادر مبارک سر پہ رکھتی ہیں تو وہ نور کی بارش میں ڈوب جاتی، تر بتر ہو جاتی ہیں. اور کمال یہ ہے، حیرت ان کو یہ ہے کہ بارش مجھ پر بھی ہو رہی ہے، سرکار پر بھی ہو رہی ہے، کل عالم پر ہو رہی ہے، لیکن نہ سیلاب ہے، نہ طوفان ہے، نہ طوفان ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوا ہے اور نہ بجلی کی کڑک ہے، نہ بارش کے نہ بادل کی آواز ہے. بارش ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے. وہ بادل ہے، یہ بارش ہے، اور نہ میں بھیگ رہی ہوں، مسلسل بارش گر رہی ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا یہی تو وہ نور ہے جو سرکار دو عالم کی چادر کی وجہ سے تم پر نازل ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات گرامی، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے. یہ چادر کس کی ہے؟ چادر کس کی؟ جس کی چادر جسم سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوتی ہے اور دوسرے کے سر پر آ کے ٹکتی ہے، رکتی ہے، اس کی آنکھوں اور دل کے پردے اٹھتے ہیں اور وہ بارش دیکھ رہی ہیں اور نور کی برسات میں ڈوب رہی ہیں، نہا رہی ہیں. جس کا جسم نہا رہا ہے، جس کی روح نہا رہی ہے، جس کی آنکھیں نہا رہی ہیں، جس کی زبان اور دل اور دماغ اور بال اور تمام جسم کا حصہ بال اس نور میں ڈوب گیا ہے، تو اس جس کی یہ چادر ہے اس چادر والے کا حال کیا ہوگا؟ چادر والے کا حال کیا ہوگا؟ پھر ایک اور بات ہے، کیا وہ وہی ایک چادر تھی کہ جو جسم پاک پر آئے، نبی پاک کے وجود پر آئے تو ادھر بارش ہو، اور ان سے جدا ہو کے صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر آئے تو وہاں بارش ہو؟ کیا اس چادر سے یہ فیضان کی نسبت منسوب ہے کہ وہ ایک ایسی چادر ہے جو جس سر رخ کرے وہیں بارش برستی ہے؟ کیا وہ ایک ہی چادر تھی؟ نبی پاک کے جسم پاک سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی کپڑا جس نے نبی پاک کے جسم پاک سے تعلق قائم ہوا، وہ جدھر گیا نور کی برسات کا سبب بنتا گیا. اچھا، کپڑا جدا ہو کے جس کے وجود سے لگ جاتا ہے اس پر نور کی بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جس وجود کے سبب سے کپڑا وجہ نزول رحمت بنتا ہے، وجہ نزول فیضان رسول بنتا ہے اور نور کبریا بنتا ہے، تو اس جسم پر نور کی برسات کا عالم کیا ہوگا؟ کیا اس تسلسل میں کبھی تعطل واقع ہوا ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک
پر ہر وقت نور کی برسات ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، اور اب بھی مسلسل قبر شریف پر نور کی بارش ہو رہی ہے، چونکہ نور والا جس قبر میں ہے اس قبر پر نور کی بارش ہو رہی ہے، اس قبر پر نور کی بارش. نور بھی وہ کون سا نور ہے؟ بعض شارحین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسماء الہی ہیں، ان کا فیضان ہے. اسماء الہی ہیں، صفات الہی ہیں، اور صفات الہی کا جتنا تعلق ہے یہ ذات اقدس کے ساتھ موجود ہے، اور ادھر خدا کے ساتھ بھی ہے، ادھر نبی پاک کے ساتھ بھی ہے. اس واسطے صفات چونکہ ہیں اعلیٰ افضل بالا و مکمل، اور ہیں بھی ملاء الاعلیٰ میں عند اللہ ہیں، اور اوپر سے ان صفات کا اسماء الہی کا جو نور نیچے آتا ہے اس کو انہوں نے بارش کہا ہے. نہ اسماء الہی کا تعلق نبی سے ٹوٹا، نہ نبی کا تعلق خدا سے ٹوٹا، نہ روحانیت و نبوت کا تعلق خدا سے منقطع ہوا، اور نہ نور کی بارش میں انقطاع کا کوئی موقع بنا. تو مسلسل نور کی بارش ہو رہی ہے. گویا فرش پر تھے تو نور کی بارش، عرش پر تھے تو نور کی بارش، سفر میں تھے تو نور کی بارش، غار میں تھے تو نور کی بارش، جہاد میں تھے تو نور کی بارش، حرا میں تھے تو نور کی بارش، سفر مدینہ میں تھے تو نور کی بارش، واپس مکہ میں آئے تو نور کی بارش، طواف کیا تو نور کی بارش، گھر میں رہے تو نور کی بارش، سفر میں ہوئے تو نور کی بارش، احد میں گئے تو نور کی بارش، بدر میں گئے تو نور کی بارش، اور آسمانوں کو چیرتے ہوئے اوپر گئے تو نور کی بارش، اور لامقام میں گئے تو نور کی بارش، آئے تو نور کی بارش، گئے تو نور کی بارش، اور رہے تو نور کی بارش، ہیں تو نور کی بارش. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلسل نور کی بارش. اس لیے اب یہاں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نیست آن باراں ازیں ابر شما، نیست آن باراں ازیں ابر شما، ہست ابر دیگرو دیگر سما، سبحان اللہ. ہست ابر دیگرو دیگر سما. یہ جو ابر نظر آتا ہے، یہ جو آسمان نظر آتے ہیں، نہ یہ بارش اس آسمان سے ہے نہ اس ابر سے ہے. ہست ابر دیگر و دیگر سما، وہ ابر بھی اور ہے، وہ آسمان بھی اور ہے، وہ ابر بھی اور ہے، وہ آسمان بھی اور ہے. جیسے اترتی نظر آتی ہے بارش مگر یہ بارش یہ کوئی اور بارش ہے، اس طرح وہ آسمان بھی اور ہے جس آسمان سے یہ بارش آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آسمان بھی اور ہے اور یہ ابر بھی اور ہے. یہ ابر کیا ہے؟ اسماء الہی ہیں. یہ ابر کیا ہے؟ یہ صفات الہی ہیں. اور آسمان سے کیا مراد ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارش ہوتی ہے یہ کون سا آسمان ہے؟ فرمایا یہ حضور خداوندی ہے. یہ حضور خداوندی ہے. حضور خداوندی سے جو بارش نیچے اترتی ہے وہ اسماء الہی کے پیمانے میں نیچے آ رہی ہے. اللہ اکبر. آگے وہ جا کے اور اس کو کھولتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اینچونی باراں ز ابر دیگر است رحمت حق، رحمت حق در نزولش مضمر است. اللہ جب بارش بھیجتا ہے ابر کو اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے. ابر کے پردے سے بارشیں اترتی ہیں نیچے. فرمائے رحمت حق در نزولش مضمر است. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے نزول کے لیے
یہ ایک بید اختیار فرمایا ہے کہ میری رحمت کس طرح نازل ہو، کیسے ہی یہ سلسلہ شروع ہو۔ آگے وہ جا کے فرماتے ہیں کہ اگر اس کی حقیقت دیکھنا چاہو تو لفظوں میں کب تک سنو گے؟ وہ بارش کیسی تھی، قطرے کیسے تھے، نزول کیسا تھا؟ تم ایسا کرو کہ ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں، جناب رومی فرماتے ہیں ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ حقیقت کھل جائے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کتنی بلندی سے آتی ہے، قطرے کتنے موٹے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کمیت کیا ہے، ذریعہ نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے، اور نزول کا محل کیا ہے، یہ ہم بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں گر تو بکشائی ز باطن دیدائی زود یابی سرمائے بگزیدائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس آسمان کی اگر بارش دیکھنی ہے تو اس جسم کی آنکھ کھولو، اس آسمان کی بارش دیکھنی ہے تو جسم کی آنکھ کھولو، اور حقیقت کی بارش دیکھنی ہے، نور کی بارش دیکھنی ہے تو دل کی آنکھ کھولو۔ یہ آنکھ بلندی تک، جہاں آسمان ہے وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن وہ آنکھ جہاں سے بارش چلتی ہے وہاں تک پہنچ جاتی۔ اس لیے فرمایا گر تو بک شائز باطن دیدائی زود یابی سرمائے بگزیدائی۔ قرب و قبولیت، محبت و محبوبیت، قرب و قبولیت، محبت و محبوبیت کا سرما دل کی آنکھ پر لگا تاکہ وہ کھلے تو اس نور کی بارش کے نزول کی کیفیت کو ملاحظہ کرے۔ تو حضرات گرامی، یہاں ایک بہت خوبصورت بات عرض کر کے میں اسے ختم کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مقبولہ رضی اللہ عنہ، آپ ظاہری طور پر، باطنی طور پر تقرب و طہارت کی اس منزل پر تھیں کہ ذرا طبیعت بار خاطر، ذرا سی طبیعت ناگوار ہوئی، چند جملے بار خاطر بنے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرے محبوب کی محبوبہ کو میری طرف سے پیغام دو کہ آپ صدیقہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، محبوبہ بھی ہیں، میرے محبوب کی محبوبہ ہیں اور میری دل پسند میری بندی ہیں، میری بارگاہ میں مقرب ہیں۔ تو ان پر وہ جب چادر کا ایک ٹکڑا یا چادر سر پہ آئی تو نور کی بارش، تو جو فیضان حضرت صدیقہ عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کو اس چادر اوڑھنے کے بعد جو کیفیت و مراتب ملے وہ پہلے حاصل نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اس کے بعد آنکھیں کھلیں، اس کے بعد توجہ اللہ ہوئی، اس کے بعد قرب و قبولیت و مائیت کے مقام اٹھے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب دنیا سے کوئی صحابی رخصت ہوتے تو وہ اس انتظار میں ہوتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے مس کیا ہوا کوئی کپڑا ہاتھ آ جائے تاکہ اس میت کے ساتھ کفن کے نام دے کر اس کو ساتھ لٹا دیا جائے، تاکہ نہ قبر پوچھے، نہ عشر پوچھے، نہ پلسرات پوچھے، نہ دوزخ پوچھے، وہ کپڑا بچا کے لے جائے۔ یہ جو تبرکات کا سلسلہ ہے یہیں سے تو شروع ہوتا ہے، ورنہ حضور علیہ السلام فرما دیتے صدیقہ آپ دانش مند ہیں، عالمہ ہیں، آپ کو بڑی فضیلت حاصل ہے، کیا رکھا ہے اس کپڑے میں، کیا رکھا ہے اس کپڑے میں؟ تو یہ ثابت کر دیا کہ صدیقہ اگر میرے کپڑے کا ایک حصہ تیرے سر پر آنے کے بعد اتنی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں تو جس کے ساتھ لگی ہو ان کی بھی حقیقت کا اندازہ لگا کہ وہ کن بلندیوں پر فائز ہے، یہ تو میرے کپڑے کا فیض ہے۔ اللہ اکبر۔
تو قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ جس کے کپڑے کے فیض کا یہ عالم ہے کہ وہ جسم کے ساتھ لگ جائے تو دوزخ کی آگ نزدیک نہ آنے دے، تو کپڑے کے مالک کے ساتھ یاری اور غلامی پختہ کاری ہو جائے نبی کے ساتھ، تو اس کو دوزخ کیا کہے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر یہاں تو معاملہ ہے محبت کا، یہاں معاملہ ہے صرف نسبت نہیں، نسبت میں محبت چاہیے اور محبت میں ادب چاہیے۔ جہاں ادب نہ ہو وہاں محبت نہیں، اور بغیر ادب کے دعوی محبت وہ محبت نہیں ہوتی، وہ منافقت ہوتی ہے۔ چونکہ دعوی محبت میں ادب نہ ہو تو اپنی مرضی ہوتی ہے، اور جب محبت اور ادب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو مرضی محبوب کی ہوتی ہے، اور جب محبوب کی مرضی ہو تو اس دائرہ الفت میں، دائرہ عقیدت میں، دائرہ نسبت میں محب اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے، اور وہ جدھر دیکھتا ہے نبوت کے نور کی کرنیں دیکھتا ہے، اور اس وقت اس کا تعلق نبی کے قریب اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ نبی کی ذات ہر طرف اسے جلوہ فگن نظر آتی ہے۔ تو چونکہ نبی کی ذات یہ مورد انوار الہی ہے، یہ محبت جلوہ خدا ہے، یہ سبب ہے نزول رحمت کا، یہ ذریعہ ہے قرب خدا کا، یہ وسیلہ ہے رضائے خدا کا۔ تو جب وسیلہ مل گیا رضائے خدا کا تو گویا خدا مل گیا۔ سبحان اللہ، اللہ جب وسیلہ مل گیا قرب خدا کا تو گویا خدا مل گیا۔ خدا مل۔ سبحان اللہ۔ میں کئی بار مثال دے چکا ہوں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام سے تعلق قائم ہوتے ہی ملاقات خدا کی نہیں ہوتی، فوراً ابھی نظر لگی تو فوراً خدا نظر آ گیا۔ خدا کی بارگاہ اتنی بلند و بالا، اتنی پاک و بے جہت، اتنی اعلیٰ و عرفہ اور بے سمت، اتنی بلند، اتنی پاک کہ اس کی وہ بے حد، وہ لامتناہی، لہٰذا اس کی ذات کے اس شان کے لائق جب تک دل و دل کی نظر نہیں ہوتے اس وقت تک حجاب ہوتا ہے، نبی کی ذات پر ہی نظر رہتی ہے، اور وہ نظر ادب سیکھتی ہے، وہ نظر عشق سیکھتی ہے، وہ نظر جلوہ الہی کو برداشت کی قوت حاصل کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نظر اور وہ دل جلوہ الہی کے برداشت کی قوت حاصل کرتی ہے۔ جب ادھر مکمل ہو جائے تو نبی پاک پردہ اٹھا دیتا، پر اس وقت تک حکم ہوتا ہے فاتبعونی، جب تک پردہ نہیں اٹھتا حکم ہوتا ہے فاتبعونی فتبعونی فتبعونی۔ جو ہی اتباع کمال پر پہنچی آواز ہو جاتی ہے یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ اب پردہ اٹھتا ہے اور بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ جو تبرکات کا سلسلہ یہ وہیں سے چلا۔ مورخین، محدثین اور مؤدبین اور قرب کمال کی منزل پر فائزین وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن شریف میں وضو فرمایا کرتے تھے، جو پانی بچتا وہ رکھتے تھے، اور صحابہ کے چھوٹے بچے آتے وہ تھوڑا تھوڑا پانی سب بچوں کے چہروں پہ لگایا جاتا، سر سے ملا جاتا، ہاتھوں پہ رکھا جاتا، جس سے ان کی روح اور جسم، ظاہر اور باطن کی لطافتوں، طہارتوں، پاکیزگی اور بندگی کی قبولیت کے لیے ان کے مزاج ہموار ہوتے چلے جاتے تھے۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رئیس المنافقین جب مر گیا تو اس کا بیٹا چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق زار اور ہر وقت طالب نگاہ یار ہے، مقبول صحابی عرض گزار ہوئے کہ جانتا ہوں میں کہ میرے والد کی کیفیت کیا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس بارگاہ عالی سے اس پر رحم ہو؟ میں جانتا ہوں کہ وہ اس قابل نہیں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ رحمت کے سمندر سے ایک قطرہ چڑیا لے بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی جانتا ہوں
رحمت کے سمندر سے چڑیا اپنی چونچ میں اگر پانی اٹھاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا والد ہے، میرا سر حضور کے قدموں میں ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، کیا اتنی گنجائش ہے کہ سرکار دو عالم اپنے جسم شریف سے لگے ہوئے کسی کپڑے کا ایک حصہ عطا فرمائیں کہ اس کے جسم پہ رکھ دوں تاکہ جب دوزخ اس کی طرف لپکے تو وہ کپڑا نظر آئے تو دوزخ کا رخ بدل جائے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سید عالم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا، لے جاؤ، میرے کرتے سے تیرے باپ کو جنت ملتی ہے تو رحمت کے دریا میں کیا کمی آئی؟ ایک قطرہ گیا، ایک چلو پانی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا دارو، دنیا والو، دل کی آنکھ کھولو، نہیں کھلتی تو رخ کرو، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اللہ اکبر۔ مرنے سے پہلے ایک دفعہ تم کہہ دو محمد الرسول اللہ، مگر دل کے ادب اور محبت کے ساتھ، پھر کوئی نہ پوچھے گا تم نے زندگی میں کیا کیا، یہی دیکھیں گے تم نے پڑھا کیا ہے، یہ نہ پوچھیں گے کیا کیا ہے، یہ پوچھیں گے آخر وقت میں پڑھا کیا ہے، میں پھر ضامر ہو جاؤں گا۔ حضرات، یہ ساری واقعے کی نزاکت کے اندر جو لطافت ہے اور اس لطافت میں جو حقیقت ہے اور اس حقیقت میں جو عظمت ہے اور اس عظمت میں جو محبت ہے اور اس محبت میں جو لگن ہے اور اس لگن میں جو ادب ہے، یہ سارے کا سارا فیضان عشق ہے، عطائے مصطفیٰ ہے، رضائے خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے کہ اپنے باطن کو نبی پاک کا غلام بنا کے رکھیں اور محبت میں ادب محفوظ رکھیں، اور ادب کی کار فرمائی کے تحت جو محبت جنم لے گی، ہچکولے کھائے گی، وہ جنت کی طرف اور خدا کے جلووں کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی پاک علیہ السلام سے محبت، عقیدت اور ادب نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی الفاظ تک، عبارت تک محفوظ نہ ہو، اپنی زندگی عبارت تک، الفاظ تک محدود نہ ہو، الفاظ و حروف کے دائرے سے آگے نکل کر عمل کی زندگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ ادب اسی کا نام ہے، محبت اسی کا نام ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی پاک کی ادائیں نظر آئیں اور ان اداؤں پر عاشق عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ ایسا کیا ہے میرے نبی نے، کرو، ایسا نہیں کیا بس نہیں کرو، ایسا کہا ہے بولو، ایسا دیکھا ہے پھر دیکھو، ایسا نہیں دیکھا پھر جھکاؤ نظر اپنی۔ یہی ہے نسبت، یہی ہے ارادت، اور امتی کا مقام یہی ہے کہ یہ مقام وفا میں کھڑا رہے۔ اور ویسے ہی نہیں کہہ دیا قلندر لاہوری نے، ویسے ہی نہیں کہہ دیا، کی محمد سے وفا تو نے، کیا ویسے ہی کہہ دیا؟ بڑے ہوش کے ساتھ کہا ہے، دیکھ کے سمجھ کے کہا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین ہم سب کو پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما، اور آئندہ اپنے محبوب کی محبتوں کی گرمی سے ہمارے روح و باطن، دل دماغ کو ایسا پگھلا کے اپنی مرضی سے نئے سانچائے ادب میں ڈھال کے ایک ایسی زندگی بنا، ایسی زندگی عطا فرما جس میں صرف تیری اور تیرے محبوب کی رضا اور پیار کے سوا کچھ نہ ہو۔ دنیا اور آخرت کی خیر و برکت اللہ سب کو نصیب فرما، دنیا بھی اور آخرت بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی، دامن بھی اور دل بھی اللہ مالا مال فرما۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔